سب سے پہلے جو یہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں. پیغمبر اسلام نے ان کی قبر خود بنائی تھی اور باقاعدہ 2 پتھر، ایک سرہانے اور ایک پائتی، عثمان ابن مظعون کی قبر کے قریب ہی پیغمبر نے رکھا تھا اور قبر کا ایک اس طرح سے ایک نشان بھی بنایا تھا تاکہ آنے والے زائرین اپنا اظہار عقیدت و محبت کر سکیں. لیکن جو پتھر پیغمبر نے رکھے تھے وہ حاکم شام کے دور میں اس کے گورنر مروان ابن حکم نے ہٹا دی. مروان ابن حکم نے وہ پتھر ہٹا دیے اور توہین کی، بہت زیادہ توہین کی، پیغمبر اسلام کے اس عمل کی خلاف ورزی کر کے. صحابہ نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج ہونا شروع ہوئے، تو مجبوراً پھر یہ پتھر دوبارہ رکھے گئے. نہ صرف پتھر دوبارہ رکھے گئے بلکہ حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک گنبد بھی بنایا گیا اسی زمانے میں. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون جب یہاں سب سے پہلے مدفون ہیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. حضرت ابراہیم وہ بھی یہیں پر مدفون ہے. پیغمبر اسلام نے ان کو یہاں پر خود دفن کیا. پیغمبر اسلام نے ان کی قبر پہ بیٹھ کے بہت گریہ فرمایا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر جو ہے اشکوں سے مسلسل پیغمبر کے اشک مبارک قبر کے اوپر جو ہے وہ گرتے رہے. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ یہاں پر مدفون ہوئے. اور امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت بھی کی تھی. نہیں، اس سے پہلے ایک اور بات کا تذکرہ کر دیا جائے. اس سے پہلے تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کچھ علماء کا رجحان ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہوئی. البتہ اور دیگر مقامات بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم فوکس صرف جنت البقیع پہ کر رہے ہیں تو لہٰذا اس متعلق زیادہ اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے کہ شہزادی کونین وہ یہاں پر مدفون ہیں. اور ان کی ایک روایت کے مطابق کچھ علماء کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی قبر بقیع میں. تو بہرحال کچھ کے مطابق شہزادی اپنے حجرے ہی میں ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بھی سمجھتے ہیں. اور شہزادی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے اور میری قبر کا کوئی نشان باقی نہ رکھا جائے. اب اس کی بھی آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی کہ ایسا کیوں کیا گیا. اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کی بھی وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر وہاں پر دفن کرنا ممکن نہ ہو نانا کے پہلو میں تو پھر مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو بعض علماء اس بات کی، اس وصیت کی بنا پر امام حسن کی، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا کی قبر شاید پھر بقیع میں ہی ہے، کیونکہ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بقیع میں دفن ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی قبر بھی وہیں پر ہو. مگر بہرحال یہ بات اس لحاظ سے یقینی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو مدفون ہیں ان میں ہمارے 4 دیگر ائمہ بھی ہیں. امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ان 4 ائمہ کے قبور سے الٹے ہاتھ پر ایک قبر اور ہے جو اس وقت تصویر میں نہیں ہے، جو کہ شہزادی سے منسوب ہے، لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی والدہ گرامی کی قبر ہے. اللہم صلی علی محمد. اور وہ جو پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے 4 ائمہ کے، یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے. اور پھر اسی رو میں تھوڑا سا اور آگے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بقیع میں کون کون مدفون ہیں. تو اس میں حضرت ام البنین، حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی، اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی 2 پھوپھیاں صفیہ اور عاتقہ کی قبریں ایک ساتھ ہیں. ان تینوں کے قبور ایک ساتھ ہیں.
خواتین ایک زمانے تک یہاں سب سے جو ایکسس ہوتا تھا خواتین کا جنت البقیع میں، وہ ان 3 کے قبور تک تو آرام سے، کیونکہ وہ احاطے کے بالکل قریب ہیں باؤنڈری وال کے، لیکن اب وہاں پر بھی رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں اور خواتین نہ صرف کہ جنت البقیع میں اندر نہیں جا سکتی، بلکہ اب ان قبور کی زیارت بھی وہ نہیں کر سکتی جو کہ اس وقت بقیع میں بالکل کارنر پہ تھیں، اور وہاں پہ بھی رکاوٹیں لگا کے ان کو زیارت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کی جو ربائب تھیں، جو حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت حالہ کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور رقیہ، یہ پیغمبر اسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربائب پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے، ان کی قبور ہیں۔ پھر اس کے بعد بقیع میں آگے ہی پیغمبر اسلام کی جو ازواج ہیں ان کی قبور ہیں۔ البتہ 2 کی قبور جنت البقیع سے باہر ہے۔ ایک تو حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر جو کہ جنت المعلا کا جو قبرستان ہے مکے میں، وہاں پر ہے، اور دوسری پیغمبر اسلام کی ایک اور زوجہ جن کا نام میمونہ تھا، ان کی قبر صرف کے علاقے میں ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان تقریباً مکہ سے 20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت میمونہ کی قبر ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ بہت پرانی تصویر ہے کہ اکثر قافلے جو حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ صرف میں ٹھہرتے ہوئے آتے تھے جو مکہ اور مدینے کے تقریباً درمیان کا ایک علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو قبر آپ نے دیکھا کہ اس پہ گنبد وغیرہ بنا ہوا تھا اس کو بھی ڈھایا گیا، اس کے بعد ایک 4 دیواری سی بنا دی گئی، اور آج کل حضرت میمونہ کی قبر بالکل اس طریقے سے فلیٹ کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو 2 قبور باہر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی پیغمبر اسلام کی اور زوجہ ہیں، مثلا حضرت زینب ہے، حضرت ریحانہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش ہیں، ام حبیبہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، سودا ہیں، جویریہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان تمام کی جو قبور ہیں وہ یہیں ایک ساتھ جنت البقیع میں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے کہ جنت البقیع ہی میں حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر بھی ہے، امیر المومنین کے برادر، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں اس میں تو یہاں پر واقع حرہ کے جو شہید تھے کہ واقع کربلا کے بعد 1 سال کے اندر یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا اور مدینے کے لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دے دیا تھا۔ بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر شہادتیں واقع ہوئیں، اور بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر بھی واقع حرہ ہی میں شہید ہوئے۔ اور اس کے علاوہ شہدائے احد جو زخمی ہو گئے تھے مدینے میں، جو زخمی ہو گئے تھے وہ لائے گئے تھے یہاں پر، اور زخمی ہونے کے بعد یہاں ان کا انتقال شہادت ہوئی تو ان کو پھر یہیں پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مالک ابن انس جو فقہ مالکی کے امام ہیں علماء اہل سنت میں، جو فقیہ تھے، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے، اور ان کے استاد نافع ان کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ اور جنت البقیع کا باقاعدہ پورا ایک نقشہ بھی ہے جو کہ کتابوں میں ہے کہ قبروں کی یہاں پر جو بھی ممکن ہو سکا کہ اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی کتابوں کے اندر اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت عثمان ابن عفان ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ یہ البتہ علاقہ پہلے بقیع سے باہر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا قبرستان تھا حش کوکب، وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا اس زمانے میں، لیکن مروان نے بعد میں معاویہ کے دور میں دونوں قبرستانوں کے درمیان ایک درمیانی ایک دیوار تھی وہ اسے توڑ دی تھی، اور اس کے بعد پھر قبرستان کو بقیع میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اور اسی بقیع کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر بھی ہے، پیغمبر اسلام کی رضائی والدہ، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک مکان بھی ہوا کرتا تھا کہ جس میں وہ رہا کرتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کی پرورش بھی انہوں نے وہاں پر کی، لیکن ایک زمانے تک وہ مکان بھی تھا، لیکن اس کے بعد اس کو بھی پھر ڈھا دیا گیا، جس طرح اور قبور اور دیگر جو نشانیاں وہاں پر موجود تھیں اس کو ختم کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، کچھ کے متعلق تو یقینی طور پر پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جنت البقیع میں مدفون، اور ان کی جگہوں کی نشاندہی بھی ہے کہ کہاں کہاں ہیں، لیکن بہت سارے
ایسے بھی ہیں اس کے اندر پہلے تو یہاں پر قبر کے اوپر ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی اور بعض قبروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہاں پر کون کون مدفون ہے، لیکن جب سے اس کو بقی کو برابر کیا گیا، ڈیمولش کیا گیا اور بہت بڑا ظلم ہوا تو بہت سی قبروں کے نشان بالکل ختم ہو گئے. جیسے محمد ابن حنفیہ ان کی قبر یہاں پر تھی، سعد ابن معاذ پیغمبر اسلام کے صحابی ان کی قبر یہاں پر تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہے. حضرت ابو سعید خدری ان کی قبر یہاں پر تھی، حضرت مقداد کی قبر یہاں پر تھی، مالک اشتر کی قبر یہاں پر تھی، جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر یہاں پر تھی، زید ابن حارثہ، سعد ابن عبادہ، معاذ ابن جبل اور عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن زرارہ، کتنے ایسے مشہور ترین صحابہ ہیں کہ جن کی قبر کا اب کوئی نشان باقی نہیں اور کچھ نہیں معلوم کہ اب یہ ان تمام قبرستان بقی میں کس جگہ پر یہ افراد موجود ہیں.